اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے حال زار پر رحم آیا اور انہوں نے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اللہ کی شان، ایک میں سلیمان ہوں کہ تمام ملک زیر نگی ہیں، اور ایک یہ سلیمان ہے کہ مفلسی میں سخت مصیبت جھیل رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے تاج میں سے ایک نگینہ نکال کر اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اسے لے لو، کہ یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے لیے مناسب ہے کہ آئندہ اس مشقت کو چھوڑ دو اور آرام و سکون سے زندگی بسر کرو۔ بوڑھے نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر پھینک دیا اور نگینے کو لے کر خوش و خرم گھر کی طرف چلا۔ بار بار اس نگینے کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قدر و قیمت اس سنگریزے کو عطا کی ہے۔ یکایک ایک چیل آئی اور اس نے گوشت سمجھ کر اس پر جھپٹا مارا اور اسے لے اڑی۔ بوڑھا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب فکر ہوئی کہ آج بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ ناچار گٹھے کی طرف واپس مڑا تاکہ اس کو بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا بندوبست کروں۔ وہاں جا کر دیکھا تو گٹھا بھی موجود نہ تھا، شاید کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ ناچار رات جنگل میں بسر کی، صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح تڑکے لکڑیاں کاٹنے نکلا کہ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری آتی دکھائی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ حریص بوڑھا اب بھی اپنی مشقت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بوڑھے نے اپنی رودات بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بوڑھے پر پھر رحم آ گیا اور آپ نے اپنے تاج میں سے دوسرا نگینہ نکال کر عنایت کر دیا۔ بوڑھے نے نہایت احتیاط سے نگینے کو مٹھی میں بند کر کے گھر کی راہ لی۔ راستے میں ایک ندی پر سے گزر ہوا۔ جب بیچ منجھدار میں پہنچا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ بوڑھے نے دو چار ایسی ڈبکیاں کھائیں کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا اور نگینہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بیچارہ پھر سے حسرت اور افسوس کے ساتھ واپس گیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ اتفاق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بدقسمت بوڑھا لکڑیوں کو پشت پر باندھے چلا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے طلب فرمایا اور حال پوچھا۔ بوڑھے نے تمام قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو بیان کیا اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے، نہ جانے بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر پھر سے رحم آ گیا اور اپنا تیسرا نگینہ تاج میں سے نکال کر اس کے حوالے کیا، جو کہ نہایت قیمتی تھا۔ اس دفعہ بوڑھے نے خوب کس کر نگینے کو پگڑی میں باندھا اور چل دیا۔ تھوڑی دور ہی چلا ہوگا کہ ایک سوار نمودار ہوا۔ اس نے دور سے ہی تاڑ لیا کہ اس بوڑھے کی پگڑی میں نگینہ چمک رہا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر قریب آیا اور پگڑی نگینے سمیت اچک کر لے گیا اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بوڑھا روتا پیٹتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ نے خوب میری راہ کھوٹی کی۔ اللہ نے جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا میں اس پر راضی تھا۔ آپ نے چاہا کہ مجھے فقر سے نجات ہو، لیکن یہ بات اللہ کو منظور نہیں تھی۔ آپ کے چاہنے سے میں امیر تو نہ ہوا، البتہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو 3 دن فاقہ کاٹنا پڑا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کیا کرے جب اللہ ہی نہ کرے۔ غرض بوڑھا بدستور لکڑیاں کاٹتا رہا اور اپنے کنبے کو پالتا رہا۔ ایک طویل عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اس لکڑہارے کی بستی پر سے ہوا تو آدمی بھیج کر اس کو طلب فرمایا۔ بوڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی داستان بیان کی کہ جب آپ کے دیے ہوئے تمام نگینے کھو گئے اور میری ساری آس ٹوٹ گئی تو میں نے بے اختیار اللہ تعالی کی بارگاہ میں گریہ ازاری شروع کر دی کہ اے اللہ، تیرے نبی نے تو بہت چاہا مگر تجھے ہی منظور نہ تھا اور مجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اب تیرے سوا کسی کا آسرا نہیں، تو ہی اپنے خزانہ غیب سے وہ کھوئے ہوئے نگینے عطا فرما۔ ایک دن حسب معمول میں لکڑیاں کاٹنے کو درخت پر چڑھا۔ وہاں چیل کا ایک گھونسلہ تھا۔ دیکھا تو تینوں نگینے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے کرم سے ان نگینوں کو پا کر میں امیر و کبیر ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تم سب محتاج ہو مگر جسے میں مالدار کر دوں وہی امیر ہے، پس مجھ سے اپنا رزق مانگو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔